ہمارے یہاں خلافت ایک منصب الہی ہے، سبحانہ و تعالی ہے، جانشینی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ خلافت اور امامت کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی، دین سے بھی ہے اور دنیا سے بھی، جبکہ وہاں پر یعنی برادران اہل سنت میں خلافت کا تعلق جو ہے فقط دنیا سے، منصب حکومت۔ ان کے ہاں خلیفہ دنیا سے گیا، سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں خلفائے اثنا عشر رسول اللہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور مولا امیر المؤمنین کی ولایت کل بھی تھی، امام حسن علیہ السلام کی ولایت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ تو بہت سارے فرق ہیں خود شیعہ اور سنی کے درمیان اس میں، امامت اور خلافت میں۔ ہمارے ہاں شرط ہے کہ امام اور خلیفہ، اور اس بارے میں توجہ دلائیں شرط سے پہلے کہ ایک ہی فرد کو ہم امام بھی مانتے ہیں، خلیفہ بھی۔ فرض کریں، یہاں کوئی بلیک بورڈ تو نہیں ہے، لیکن اس صورت میں ایک تصور کے صورت میں کہ ایک جانب تصور کریں امام کو، ایک جانب تصور کریں کس کو، امت مسلمہ کو، ایک جانب تصور کریں رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ذات مقدس رسول اللہ کو دیکھا جائے اور امام کو دیکھا جائے تو کہا جائے گا یہ امام ان کے جانشین ہیں۔ کس کے جانشین ہے؟ امام کے رسول کے جانشین ہے۔ خلف سے نکلا خلیفہ، کس کے خلیفہ ہیں؟ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ کس کے جانشین ہے؟ رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ اور جب امام کو اس زاویے سے دیکھا جائے کہ امت مسلمہ کے آگے یہ رسول، یہ خلیفہ، یہ امام، تو رسول اللہ کے پیچھے اگر دیکھیں گے تو کیا مفہوم نکلے گا؟ خلافت کا۔ امت مسلمہ کے آگے دیکھیں گے تو کیا مفہوم نکلے گا؟ امامت کا۔ بس یہ ایک ہی ذات مقدس ائمہ اثنا عشر کی، رسول اللہ کی خلافت کے حقدار ہیں، لہذا خلیفہ ہیں۔ امت مسلمہ کی امامت ان کے اختیار میں، لہذا امام ہیں۔ اور ایک اور مفہوم عالم اسلام میں خلیفہ کے نام سے ہے، لیکن وہ لغوی معنی میں نہیں ہے۔ یعنی لغوی معنی کیا ہے خلیفہ کے؟ جانشین، رسول اللہ کے جانشین۔ آپ کے ہمارے جانشین ہیں، رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ ہمارے امام ہیں یا رسول اللہ کے بھی امام ہیں؟ امام المسلمین ہمارے امام ہیں، اور خلیفۃ الرسول رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ ایک تو اہم موضوع یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوا۔ دوسرے معنی جو خلیفہ کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ خلیفہ یعنی حاکم۔ یہ معنی بعد میں عالم اسلام میں وجود میں آئے، یعنی خلیفۃ المسلمین یعنی مسلمین کا جانشین نہیں بلکہ مسلمین کا حاکم۔ خلیفۃ المسلمین یعنی حاکم المسلمین۔ تو ہمارے یہاں منصب خلافت جو ہے وہ کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں ہے صرف، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں شرط ہے کہ امام کامل ہو، ہر اعتبار سے امام کامل ہو، ناقص نہیں چلے گا۔ جاہل، فاسق، فاجر، بھاگنے والا، ڈرپوک، دغا دینے والا، کفر پہ زندگی گزارنے والا نہیں چلے گا۔ امام بعد رسول اللہ کون ہونا چاہیے؟ نفس رسول۔ امام وہ ہو کہ جو واقعا حق رکھتا ہو رسول اللہ کی جانشینی کا۔ لہذا شرط ہے کہ امام میں کہ وہ اپنے زمانے کا اکمل ترین یعنی ہر اعتبار صفات انسانی میں کامل ترین فرد ہو، علم بھی، شجاعت بھی، دیانت بھی، حسن بھی، جمال بھی، حلم بھی، حسب بھی، نسب بھی، ہر اعتبار سے۔ اور ساتھ میں شرط ہے کہ امام صاحب عصمت ہو، یعنی
گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے محفوظ ہو، اور ساتھ میں بھول چوک سے محفوظ ہو. نہ یہ کہ غلطی سے معاذ اللہ شراب پی گئے، نہ یہ کہ غلطی سے بت کی نماز جمعے کو پڑھا دی، اور جمعے کی نماز بت کو پڑھا دی، نہ یہ کہ جہالت کی رسم و رسوم پر چلیں، بلکہ امام گناہان صغیرہ و کبیرہ اور ساتھ میں صحو و نسیان سے بری. ہمارے یہاں شرط ہے کہ امام ایسا ہو، لیکن یا پھر ہم عرض کریں کہ بغیر کسی تعصب کے جب امامت اور خلافت کا موضوع دیکھا جائے ہمارے دیگر مذاہب میں، تو مثال کے طور پہ آپ میں سے کچھ حضرات جب بھی جائیں بنس روڈ وغیرہ، ایک مشہور و معروف کتاب ہے عقائد کی، عقائد نصفی. یہ عقائد نصفی کتاب ہے جناب سعد الدین تفتازانی، علماء بزرگ اہل سنت اور متکلم بزرگ اہل سنت کی. یہ کتاب آپ کو کہیں بھی مل جائے گی، جس بھی بڑے بک اسٹال پہ جائے، خصوصاً جہاں پر درسی کتابیں ملتی ہوں، بنس روڈ وغیرہ میں، دارالارشاد وہاں پر. اس کتاب کی درجنوں شروع ہیں، یعنی درجنوں شرائع ہیں. کوئی بھی لے لیں اور اس میں نبوت کے بعد امامت کے موضوع میں آئیں تو وہاں پر آپ کو ایک بحث ملے گی کہ امام کے لیے اکمل ہونا ضروری نہیں ہے، یا وہ تعجب ہوگا. اسی میں ایک گفتگو ملے گی لا ينعزل الامام بالفسق والجور. یہ والی بحثیں وہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ٹی وی پہ آنی چاہیے. آج ہمارے مسئلے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے، آج یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جی یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، زلجنا کیا ہے، تورق کیا ہے. کوئی سامنے والے سے کہا جائے کہ فرض کرو کہ جی تمہیں نہیں ماننا، کافر کہتے ہو، چھوڑو. کبھی اس موضوع کو بھی تو ڈسکس کرو کہ اتنے آرام سے لکھا جا رہا ہے لا ينعزل الامام بالفسق والجور. امام اور خلیفہ منصب سے نہیں ہٹ سکتا فاسق ہونے کی وجہ سے اور ظالم ہونے کی وجہ سے. کیا تصور کر سکتے ہیں گفتگو؟ یہ گفتگو ٹی وی پہ آنی چاہیے. ہماری موضوعات رہ گئے میڈیا پہ ڈسکس کرنے کے. کبھی آ کے گفتگو کی جائے کہ اہل بیت کی امامت اور خلافت کے مقابلے میں اس قسم کے درباری ملاؤں نے یہ چیزیں لکھی، اس قسم کے نظریات دی، اس کو ڈسکس کرو. اور اگر جب امام خلیفہ ایک فاسق بھی اور ظالم بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے پھر ان بادشاہوں کی حکومت. اب اس کے جو محشی ہیں یا جو شارح ہیں، تقریباً کوئی بھی آپ لے لیں، اور لینا چاہیے. آپ میں سے بعض جوان جائیں، 60-70 روپے کی کتاب ہوتی ہے. کسی کی ایک کی ذمہ داری لگا دیں، آپ لوگ 100 روپے دے دیں، بھائی ہمارے لیے بھی لانا. الگ الگ شارحین کی الگ الگ کتابیں لے آئیں. اب آپ اس میں دیکھیں گے یہ اصل عبارت تھی جناب سعد الدین تفتازانی کی، جو علماء بزرگ اہل سنت میں سے، متکلمین میں سے ایک ہیں. لا ينعزل الامام بالفسق والجور. اب اس کی شرح کس طریقے سے کرتے ہیں؟ لا ينعزل الامام بالفسق. اب بریکٹ میں بعض اردو کی شروع ہیں، بعض عربی کی ہیں، تو وہاں پہ لکھتے ہیں ای الخروج من طاعت اللہ. اللہ کی اطاعت کے دائرے سے خارج ہو جائے تو بھی امام رہے گا، خلیفہ خلیفہ رہے گا. والجور اے ظلم علی عباد اللہ. اللہ کے بندوں پر ظلم اگر کرے خلیفہ اور امام تو بھی وہ امام و خلیفہ رہے گا. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ میں اللہ کی معصیت کروں، اور وہ معصیت کیا ہو کہ چیونٹی کے منہ سے جو کی بھوسی جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ لے لوں، تو وہ میں نہیں لوں گا. یہ امام کی عدالت اور امام کی عظمت. لہذا ہمارے منصب امامت اور خلافت بظاہر نام کے اعتبار سے ایک ہیں، لیکن زمین تا آسمان، سرا تا ثریا فرق ہے. لیکن اس مسئلے میں اشتراک ہے
کہ 12ویں امام کون ہوں گے؟ امام مہدی۔ یہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آخر زمانے میں ہدایت کے پیغام ہے جو کتب اہل سنت میں باقی ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز کیا ہے کہ جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، وہ ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، اس امت کے 12 امیر ہوں گے، اس امت کے 12 حاکم ہوں گے۔ اب یہاں پر اگر یہ تطبیق کی کوشش کی جائے کہ 12 کون ہیں، تو اگر مسئلہ اٹھایا جائے خلفائے راشدین کا، کتنے خلفائے راشدین؟ 4 مشہور، اور 5ویں خلیفہ کو چھپا دیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو بھی ٹی وی پہ واقعا ہم لوگوں کو لا کے ڈسکس کرنا چاہیے، احترام کی صورت میں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ہمارے موضوعات کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ 5ویں خلیفہ کون ہے خود اہل سنت کے حساب سے؟ امام حسن۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے ایک روایت ہے جس کو ہم نہیں مانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ تو 30 سال کی خلافت میں ان کی روایت کے مطابق آخری جو 6 مہینے وہ امام حسن کی امامت ہیں۔ لہذا بڑی تعداد میں علماء اہل سنت فرماتے ہیں خلفائے راشدین 5 ہیں، 5ویں خلیفہ امام حسن ہے، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ ان کا نام ہم یوں نہیں لیتے کہ ان پہ اجماع نہیں ہوا تھا۔ اب یہاں سوال کیا جائے کس نے مخالفت کی تھی اس 5ویں خلیفہ کی؟ کہا جائے گا معاویہ نے۔ تو کہا جائے کہ اگر معاویہ کی مخالفت کی وجہ سے اجماع ختم ہو گیا اور آپ نے امام حسن کو مائنس کر دیا، تو اسی معاویہ نے 4تھے خلیفہ کو بھی نہیں مانا، تو آپ اس کو بھی مائنس کر دیں۔ 4تھے خلیفہ کو بھی نہ مانے، کتنے رہ جائیں گے پھر؟ 3۔ پھر ایک اچھی بڑی تعداد نے حضرت عثمان کو بھی نہیں مانا، حضرت عائشہ بھی حضرت عثمان کو قبول نہیں کرتی تھیں، تو کتنے رہ جائیں گے؟ 2۔ تو وجہ کیا ہے کہ معاویہ کی وجہ سے ایک امام کو مائنس کیا جائے، خلیفہ کو مائنس کیا جائے؟ کوئی وجہ نہیں بچتی۔ یہاں پر ہمیں سوال کرنا چاہیے، آپ کو اتنی فکر ہے ہمارے ذوالجناح کی، تابوت کی، علم کی، تبرک کی، ان کی ان کی، کبھی یہ بھی فکر کریں کہ آپ کے خلفاء 4 ہیں یا 5 ہیں؟ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، یعنی ہمیں چھوڑ دیں، یہ تحقیق کریں 4 ہیں یا 5 ہیں، ڈسکس کریں بالآخر 4 ہیں یا 5 ہیں۔ اب اگر ان 4 یا 5 کو لے لیا جائے تو وہاں 12 ہیں، کیسے ہوگا سیٹ؟ پھر اگر بنو امیہ کے لیے جائیں اور بنو عباس کے لیے جائیں تو وہ بھی سیٹ نہیں ہوتا۔ ان سب کو ملا دیا جائے تو بالکل ہی سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ اب مجبور